عبد مناف ابن قصی۔ قصی کے یوں تو کئی فرزند تھے، ان میں عبدالدار سب سے بڑا تھا، لیکن بالکل ضعیف اور کمزور طبیعت کا تھا۔ عبد مناف اپنے باپ قصی کی زندگی میں عظمت و بزرگی کے ساتھ مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے فضل و بزرگی کی دلچسپ حکایتیں قبائل قریش کی زباں پر جستا جستا آنے لگی تھیں۔ قصی نے اگرچہ مرتے وقت حرم محترم کی تمام خدمات ولد اکبر ہونے کی وجہ سے عبدالدار ہی کے سپرد کی، مگر بعد میں عبدالدار نے اپنی مرضی سے اپنے بھائی عبد مناف کو ان عہدوں میں اپنا شریک کر لیا۔ ان کا انتقال ملک شام کے مقام غزہ میں ہوا اور وہیں دفن کیے گئے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ہاشم ابن عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے عمر جو کہ ہاشم کے لقب سے مشہور تھے، نہایت ہی مشہور و معروف اور لائق تعظیم بزرگ تھے، اور تمام قریش میں یہ وہ سر برآوردہ اور ذی اقتدار بزرگ گزرے ہیں جن کے ذاتی اوصاف و قابلیت نے قریش کی وجاہت کی دھاک نہ صرف حجاز اور مکے کے اطراف کے قبائل میں بٹھا دی، بلکہ تمام عرب اور قریبی ممالک اور دیگر اقوام و قبائل میں بھی قائم کر دی۔ ہاشم نے سب سے پہلے خدمات کعبہ کی اصلاح اور ترتیب کی طرف توجہ فرمائی، جس کی نسبت قصی کے زمانے ہی میں چند قسم کی انتظامی شکایتیں چلی آ رہی تھیں، مگر بنی عبدالدار قصی کے وقت ہی سے ان خدمات کے مختار و منتظم قرار پا چکے تھے، اس لیے سب خاموش رہے، یہاں تک کہ بنی عبدالدار کی بے احتیاطی بڑھتے بڑھتے ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن ہاشم نے اپنے سب بھائیوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے ان امور کو پیش کیا۔ سب نے بنی عبدالدار سے ان خدمات کے واپس لینے کی تجویز میں ہاشم کی رائے سے اتفاق کیا۔ بنی عبدالدار کو ان خدمات کے واپس دینے کا پیغام بھیجا گیا، انہوں نے قطعی انکار کر دیا۔ اس بنا پر آپس میں کشیدگی شروع ہو گئی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ دونوں طرف سے مقابلے اور جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ بالآخر اس شرط پر دونوں میں صلح ہوئی کہ سقایت اور رفادہ کی خدمات بنی عبدالدار سے بنی عبد مناف کی طرف منتقل ہوں، اور حجابہ، لوا اور دار الندوہ کی خدمات بنی عبدالدار کی تحویل میں ہی رہیں۔ حضرت ہاشم علیہ السلام کے زمانے میں اس خاندان کو اور زیادہ عروج حاصل ہوا۔ ان کی شجاعت، سخاوت اور عقل و دانش کا چرچا عرب میں گھر گھر تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے ان کے پاس آتے تھے۔ مکہ میں قحط سالی اور حضرت ہاشم علیہ السلام فیاضی۔ قوم قریش ایک مرتبہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ جو سرمایہ تھوڑا بہت ان کے پاس موجود تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہاشم سے اپنی قوم و ملک کی مصیبت نہیں دیکھی گئی اور شام کی طرف بذات خود چلے گئے اور وہاں سے کثیر تعداد میں روٹیاں پکوا کر بڑی بڑی کھالوں میں بھروا کر اونٹوں پر لدوا کر مکہ لے آئے اور ان روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور شوربے میں ڈلوا کر سرید تیار کروایا۔ پھر جن اونٹوں پر روٹیاں لائے تھے ان کو ذبح کیا اور پکوایا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو بڑے بڑے برتنوں میں ڈال کر تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ اہل مکہ سیر ہو گئے۔ گویا قحط کی مصیبتوں کے بعد مکہ کے غربت زدہ لوگ ایک بار پھر از سر نو زندہ ہوئے۔ اس عظیم ایثار اور قربانی کے بعد عمرو ابن عبد مناف ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ہاشم کے معنی روٹی کو توڑ کر چورا کرنے کے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن زباری نے ہاشم کے اس ایثار عظیم کی یادگار میں یہ شعر یادگار چھوڑا ہے۔ عمرو العلا حشم الثرید لقومه ورجال مکہ مسنتون عجاف، یعنی عالی ہمت عمرو نے اپنی قوم کے لیے روٹی کو توڑ کر شوربہ میں ترک کر کے سرید تیار کرایا، ایسی حالت خاص میں کہ باشندگان مکہ قحط کے باعث بالکل ضعیف و لاغر ہو چکے تھے۔ ہاشم کو فیاضی اور سیر چشمی کے علاوہ ذاتی وجاہت اور تمکنت و وقار بہت کچھ حاصل تھا، اور قدرت نے ان کی جسمانی ساخت میں بھی ایک خاص طرح کا اعتدال ودیت فرمایا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ قبائل عرب کے عمائدین اور وفود اپنی لڑکیاں ان کے نکاح میں دینے کے خواہشمند تھے، یہاں تک کہ بادشاہ روم نے ایک مرتبہ ہاشم کے پاس پیغام بھیجا کہ میری ایک بیٹی ہے، نہایت حسین، لطیفہ گو اور بزلسن، اگر تم یہاں آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دوں، کیونکہ میں نے تمہارے مکارمی اخلاق اور جود و سخا کا شہرہ سنا ہے۔ ہاشم نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا اور روم کے بادشاہ کے پیام کی مطلق پرواہ نہیں کی۔ غرض ہاشم نے اپنی زندگی میں بہت نام و نمود حاصل کیا، اسی وجہ سے ان کی اولاد ہاشمی کہلائی۔ قریش کے بعد یہ دوسرا قبیلہ اپنے جد کے نام سے موسوم ہوا۔ 510 عیسوی میں